فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام سیرت الانبیاء میں الحمدللہ آج ایک بار پھر شرف حاصل ہوا اپنے ناظرین سے مخاطب ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سلسلہ انبیاء علیہم السلام کی مبارک سیرت کے موضوع پر جاری ساری ہے۔ خدا کرے کہ استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت ان محبوبان خدا کی محبت ہمیں عطا فرمائے، ان کا قرب نصیب فرمائے، ان کے فیضان سے خدا تعالی ہمارے سینوں کو منور کر دے۔ یقیناً ان کے سینے وحی کے نور سے منور تھے، اور وہ فیضان جو سینہ بسینہ چلا، ان کو دیکھنے والے صحابی ہوئے، تابعی ہوئے، تبع تابعی ہوئے، ہدایت یافتہ ہوئے، جنتی بن بیٹھے، صدیاں بیت گئیں، آج بھی ان کے تذکرے، ان کے ذکر، اذکار، قرآن، احادیث تاریخ کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں، لاکھوں، ہزاروں کتابیں لکھی گئی، لاکھوں انسانوں نے ان کا ذکر خیر کیا، لاکھوں انسانوں، کروڑوں انسانوں کی زبان پر ان نفوس قدسیہ کے ذکر خیر ہوئے، اور یقیناً قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستیاں ہیں انسانوں میں ہیروں موتیوں کی طرح جگمگاتی، یہ وہ شخصیات اللہ نے زمین پر بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ ناظرین کرام، ان دنوں میں ہم جس پیغمبر خدا کا ذکر کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر، پوری روئے زمین کے اوپر حکومت کرنے والے، اللہ نے جن کو پوری روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی، انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ نبیوں میں سے یہ واحد نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے بڑے سیاق و سباق کے ساتھ کیا ہے۔ آج آخری وہ باتیں، ایک تو ان کی وفات کا ذکر ہوگا، ایک ان کے علم کا، ایک وہ جو ان کے حق میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، میری مراد احادیث نبوی ہیں، ان کی روح سے ہم بات کریں گے۔ یہ بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم اللہ کے نبی تھے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، وہ صاحب کتاب پیغمبر تھے، یعنی زبور شریف ان پر نازل ہوئی، ان کے گھر سے نبوت چلی آ رہی ہے۔ پھر وہ بھی بادشاہ تھے، سلطنت، حکومتی امور چلانے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے انہیں سونپی تھی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے۔ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا تعارف پیش کیا، جن صورتوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا ذکر فرمایا، ان آیاتوں تک ہم نے اپنے ناظرین کو خبردار کیا، اور یہاں تک کہ سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ صاد کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر بڑی تفصیل کے ساتھ، اس میں ان کے کمالات، معجزات جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائے، وہ تمام چیزیں، جو چیزیں ان کے تابع کی گئیں، جو چیزیں ان کے لیے مسخر کر دی گئیں،
ان تمام کا ذکر ہم نے اپنے اس پروگرام میں الحمدللہ بیان کیا۔ پھر یک بعد دیگرے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ وہ کمالات جو جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور یہاں تک کہ چمٹی کی آواز کو سننا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ ناظرین، معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو عقل سے ماورا ہو، یعنی عقل دنگ رہ جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ناممکن کو ممکن بنا دینا یہ معجزہ ہے۔ تو آج ہم پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مریضوں پر، یتیموں پر شفقت فرمانا، مساکین کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، ان کی دل جوئی کرنا۔ تو آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ موت پیغمبروں پر بھی طاری ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے جیسے عام لوگوں کو موت آتی ہے۔ آئی، فقط آئی، آنے واحد کے لیے آئی۔ دنیا بدلی، لباس بدلی، ان کی زندگی دنیاوی زندگی سے پہلے سے اور زیادہ طاقتور ہو گئی۔ مروی ہے، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی بنیاد اس جگہ پہ رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ تو اسی عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام وصال فرما گئے، اور ان کی وفات کے وقت جب آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی کہ بیٹا، میں نے بنیاد تو رکھی ہے بیت المقدس قبلہ اول اس مسجد کی تعمیر کی، اب اس کو پورا کرنا ہے، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ تو آپ نے پھر دعا بھی کی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آ پہنچا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت، تو جنات پر یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، چونکہ اس کی تعمیرات جنات سے ہو رہی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیرات جنات سے ہوئی ہے، بیت اللہ شریف کی تعمیر نبیوں نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے، حضرت آدم علیہ السلام نے، فرشتوں نے مدد کی ہے، فرق ہے۔ اسی طرح آپ نے دعا کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ مولا، اب یہ کام تیزی سے چل رہا ہے، میرا وقت وصال قریب کو ہے، اتنا کرم کر دے کہ ان جنات کو میرے وصال کی خبر نہ ہو۔ آپ یہ دعا کر کے مسجد کے محراب میں چلے گئے، تشریف لائے اور آسے کی ٹیک لگا کے نماز کی نیت باندھ لی، نماز شروع کر دی۔ جنات دستور کے مطابق اپنا کام کرتے رہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور جیسے آپ آسے کی ٹیک لگا کے کھڑے، وہاں سے آپ کی روح مبارکہ کو قبض کر لیا۔ آپ اسی حالت میں، حالت قیام میں کھڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، پھر کچھ عرصہ تک رہے،
جنات نے یہ سمجھا، وہ اپنے کام میں بھی مشغول رہے، انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک اس آسے یعنی لاٹھی کے سہارے پہ کھڑے رہے، اور کچھ حیرت کا باعث بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ بار بار دیکھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ طویل عبادت کرتے، طویل قیام، طویل سجدے، طویل رکوع، طویل قعدہ، لمبی عبادت ہوا کرتی ان کی۔ تو آپ کی وفات کے بعد ایک وقت تک جنات کو خبر نہ ہوئی، وہ کام کرتے رہے، اور نہ وہ آپ کی وفات پر مطلع ہوئے، اور اپنی خدمتوں میں، کام میں پتھر اٹھا اٹھا کے لگاتے رہے، بیت المقدس کی تعمیر ہوتی رہی، وہ اسی کام میں مشغول رہے۔ علماء فرماتے یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کے آسے کو کھا لیا، جس آسے کے سہارے پہ آپ کھڑے تھے، زمین کی دیمک نے اس کو کھانا شروع کیا۔ آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ جب جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے پر قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا، اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ ارے ہم تو سمجھ رہے تھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو وفات پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا کہ جب وہ علم ہوا تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب کا علم بھی نہیں جانتے، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا انہیں علم ہوتا، اور اس ذلت و خواری کے عذاب میں بھی وہ نہ رہتے، یعنی مشقت والے کام جو اٹھا رہے تھے۔ ناظرین کرام، تعمیرات کا کام بڑا مشقت والا ہوتا ہے، تو وہ یقیناً اس سے بھاگ جاتے۔ اب جیسے انہیں پتہ چلا تو وہ اگلے منٹ میں وہاں سے بھاگ گئے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے۔ قرآن پاک نے اس آیت کے اندر سورہ سبا میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا وَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةَ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت کی خبر نہ ہوئی، زمین کی دیمک نے ہی بتایا کہ اس کا آسا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا ناظرین کرام؟ ہوا یہ، اس میں دو فائدے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا عرصہ کھڑے رہے، زمین کی مٹی نے پیغمبر کے جسم کو نہیں کھایا، آپ کے مبارک پاؤں ناخن تک بھی ایذا نہیں پہنچائی، اور اس آسے کو دیمک لگی، لکڑی کو۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مبارک جسموں پر زمین کو حرام کر دیا گیا ہے کہ ان کو وہ تکلیف پہنچائے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم یہ عقیدہ اور نظریہ رکھیں، انبیاء علیہ السلام کے مبارک جسم عام انسانوں کے جسموں سے بہتر ہے، اور جو اور جسموں کے نقصانات ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام اس سے محفوظ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی، یعنی 53 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ 13 سال کی عمر شریف میں
آپ نے سلطنت سنبھالی، تخت پر تشریف لائے اور 40 سال تک حکمرانی فرمائی۔ ٹوٹل عمر آپ کی 53 سال، 40 سال کنٹینیو لگاتار پوری روئے زمین کی حکومت فرمائی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوتا ہے، خاص کرم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر وقفے کا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ایک اور کفریہ کلمات کا ہم اپنے اسی پروگرام میں، یعنی جو الزام ہے تہمت سلیمان علیہ السلام پر جادو کی، بریک سے واپس آئیں گے، اس پر کلام کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہیں گے۔ بریک سے پہلے ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا ایک ذکر ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے پروگرام میں وہ بھی کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے روکا اور ان کی جو تصانیف تھی، لکھی ہوئی کتابیں تھیں، وہ ضبط کی اور ان کتابوں کو دفن کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے، یہ لو اپنی کتابیں۔ ان شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو دوبارہ دے دی۔ ساتھ یہ الزام لگایا کہ ان کی روئے زمین پر جو حکومت تھی، سلطنت تھی، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ نہیں تھا، بلکہ یہ جادو کے زور پر تھی۔ یہ نبی پر ان شیاطین نے الزام لگایا۔ تو بنی اسرائیل کے نیک لوگ بھی تھے اور علماء نے تو اس کا انکار ہی کیا۔ ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے اور اس کا علم مان کر اسے سیکھنے پر دوبارہ ٹوٹ پڑے کہ ہم یہ علم، جادو کا علم دوبارہ سیکھیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ کتابیں، توریت، انجیل، زبور، انہوں نے چھوڑ دی، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کوئی کام جادو والا نہیں کیا، بلکہ قرآن ہمارا یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کا کام تھا۔ شیاطین یہ پڑھا کرتے تھے، جادو سکھاتے تھے، سیکھتے تھے، وہ یہ کفریہ کام کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس آیت سے پھر ایک بات تو واضح ہو گئی اور معلوم ہو گیا
کہ انبیاء علیہ السلام پر ہونے والے اعتراضوں کا جواب دینا اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اعتراض کس نے کیے؟ شیاطین نے، یہودیوں نے، بنی اسرائیلیوں نے۔ جواب کس نے دیا؟ خالق کائنات نے دیا، اللہ عز و جل نے اس کے جوابات دیے۔ اگر کوئی انبیاء علیہ السلام کی ناموس پر اعتراض کرے، ان کے علم پر طعن کرے، ان کے کمالات کا انکار کرے، اس کا جواب دینا سنت الہی ہے۔ تو جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی کہ معاذاللہ وہ جادوگر تھے، جادو کے زور سے حکومت کرتے تھے، سلطنت تھی، اسی طرح اس آیت میں اس تہمت کو اللہ رب العزت نے دور فرمایا اور اس کا رد کیا۔ جادو کرنا ناظرین کبھی کفر بھی ہوتا ہے، جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ جادو کرنا کفر ہے۔ آج جو ہمارا معاشرہ اس دلدل میں پھنس چکا ہے، جہاں جاؤ یہی کہانیاں جادو کی چلتی ہے۔ جادوگر، ان کا کام ہے پیسہ بٹورنا، پیسہ کمانا۔ اگر کسی کے اوپر جادو نہیں بھی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں جادو ہے۔ اگر اس جادو کے اندر کفریہ کلمات ہیں، جیسے وہ منتر پڑھتے ہیں، شیطانوں کے نام ہیں، پھر یہ کفر ہے۔ اس کا ایمان نہیں رہتا، ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر اگر کوئی اعتراض کرے، کوئی الزام لگائے، اس ناموس کا، انبیاء علیہ السلام کی ناموس کا تحفظ کیا جائے، ناموس کے رسالت کے اوپر پہرا دیا جائے۔ یہی سنت الہی ہے۔ اب ہم نبی علیہ السلام کی اولاد کے مال کی وارث بنتی ہے یا نہیں بنتی، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مفسرین کرام کی رائے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، جس میں صاحب تفسیر روح البیان اور صاحب تفسیر قربتی وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے وَوَارِثَ سُلَیْمَانَ داود، اور سلیمان داود علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ صرف سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے جانشین ہوئے، نبوت بھی ملی اور سلطنت بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، 19 ناظرین، ان میں سے کسی کو وراثت نہیں ملی۔ اس آیت سے یہ وراثت سے مراد کیا ہے؟ علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد علم، نبوت اور ملک صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئے، ان کی باقی اولاد کو نہ ملے۔ اس سے وہ فرماتے مجازن میراث سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ میراث در حقیقت میں مال میں ہوتی ہے، جبکہ انبیاء کرام جو ہیں وہ روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں۔ ان کے نزدیک مال کی ناظرین کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، ان کے روحانی وارث بنتے ہیں۔ اسی طرح ابو عبداللہ محمد بن احمد قربتی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور ملک کے وارث ہوئے۔ اگر یہاں مال کی وراثت مراد ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سب بیٹے اس میں برابر کے شریک ہوتے، ان کو بھی نبوت ملتی، ان کو بھی وہ ملک چلانے میں حکومت، ان کو وہ حصہ ملتا۔ علماء، جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ انبیاء علیہ السلام
ظاہری مال پہ، دنیاوی مال پہ اپنا وارث نہیں چھوڑتے بلکہ روحانی وارث چھوڑتے ہیں۔ لہذا اس آیت سے اس بات کی دلیل لوگوں کو نہیں بنانا چاہیے کہ جو بغیر علماء سے اپنے فتوے گھڑ دیتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ پھر اولاد نبی کے مال کی وارث بنتی ہے تو اس کی مزید صراحتاً ایک حدیث بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہ بنایا۔ اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے، کسی نبی نے، یعنی 1,24,000 پیغمبر کم و بیش، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی نبی نے اپنی اولاد میں سے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہ بنایا، بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا۔ تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لیا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہم السلام دینار درہم نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم چھوڑتے ہیں، علم کے وارث ان کے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں یہ باتیں بھی ہو گئیں کہ ہمیں قرآن پاک کے جو ظاہری معنی ہیں، شریعت کا اطلاق ان پر ہوتا ہے۔ اب ایک بات اور ہے کہ جنات کو اللہ رب العزت نے علم غیب نہیں دیا، انہیں علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ سورہ سبع کی آیت نمبر 14 کے آخر میں ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے جنات کو غیب کا علم حاصل نہیں۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اکثر، بلکہ عوام کی اکثریت جہالت میں مبتلا ہے، وہ نام نہاد پیروں، عاملوں، جوگیوں اور کہاں کہاں مندروں تک کے ذریعے جنات سے آئندہ آنے والے احوال معلوم کرتے ہیں، اور بعض مرد اور عورتیں بزرگوں کی سواری آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، فلاں بزرگ کی سواری آتی ہے، وہ سواری سے مراد جنات ہوتے ہیں، وہ آ کے آئندہ آنے والے حالات کی خبریں دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اپنے سچ ٹی وی کے توسل سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں، یہ جاہلانہ رسموں کے اندر مت الجھے، اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ نہیں ہے، جو حالات ہونے والے ہیں، فلاں دن بارش ہوگی، فلاں دن یہ ہوگا، جنات بتاتے ہیں، عامل بتاتے ہیں، جوگی بتاتے ہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ ہاں، اب جو دور جدید جو سائنس دعویٰ کرتی ہے کہ فلاں دن بارش ہوگی، ہو بھی جاتی ہے، نہیں بھی ہوتی، دونوں آپشن اس میں موجود ہیں۔ بعض دفعہ خبریں آئیں کہ فلاں دن میں بارش ہوگی، مگر نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کمزور عقیدے کے جو لوگ ہیں وہ اپنا عقیدہ پختہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ جنات کچھ نہیں جانتے، نہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم غیب دیا، بلکہ علم غیب تو اللہ رب العزت نے صرف انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے، اور قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے علم غیب عطا فرماتا ہے، نبیوں میں سے، رسولوں میں سے، جس سے راضی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اپنے معاملات میں وہ دریافت کرتے ہیں، بعض لوگ وہ سچا تصور کر لیتے ہیں، حالانکہ جنات سے غیب کی بات پوچھنی بھی ایک بہت بڑی حماقت ہے، اور شدید حرام بھی ہے، اور ان کی دی ہوئی خبر پر یقین رکھنا کفر ہے۔ پوچھنا حرام، یقین کرنا حرام، اور یقین کرنا یہ کفر تک لے جاتا ہے۔
پھر بندہ جب کفر تک پہنچے گا تو ایمان کہاں بچے گا؟ ایمان تو رخصت ہی ہو جائے گا، ایمان کی بربادی ہو جائے گی۔ فلاں بابے جی کے پاس سواری آتی ہے، فلاں کے پاس یہ ہوتا ہے، فلاں کے پاس حاضری ہوتی ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ ہم نے بہت آستانوں پہ گئے، چکر لگائے، دیکھا کچھ نہیں تھا۔ تصوف روحانیت اور چیز ہے، ڈھکوسلے الگ ہیں۔ یہ سب پیسے کمانے کے دھندے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا۔ اس امید کے ساتھ واپس آئیں گے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہیں گے۔ اب وہ تذکرہ ہم ضروری سمجھتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پیارے آقا مولا خاتم النبیین رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرب و عجم کے آقا و مولا، اللہ کے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان در فشاں سے جو موتی نچھاور ہوئے، کثیر احادیثیں آئی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات مجھ پر ایک سرکش جن حملہ آور ہوا تاکہ وہ میری نماز کو منقطع کرے، خراب کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے قابو کر لیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستون میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو، مگر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ تو میں نے اس جن کو ناکام واپس کر دیا، یعنی اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو دردہ ایک دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نماز میں تھا تو نماز پڑھ رہا تھا، ایک سرکش شریر جن، شرارتی، وہ مجھے نماز سے دور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اسے پکڑ لیا، تو میں نے کہا مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں اور صبح سارے مدینے والے اسے دیکھیں۔ پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی میرے بھائی، حضور فرماتے میرے بھائی، نبوت کے مراتب میں انبیاء کرام ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں۔ کسی امتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو بھائی کہے، یہ بے ادبی ہے، یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں باادب بنائے۔ پھر ناظرین کرام دوسری ایک حدیث ہے، حضرت ابو دردہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے لیے حضور کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضور نماز میں تھے، قیام میں تھے، سجدے میں تھے، جس حالت میں تھے نماز میں، فرمایا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا میں 3 بار تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑ رہا ہو، ہاتھ بڑھاتے ہیں پکڑنے کے لیے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، حضرت ابو دردہ فرماتے یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو نماز میں ایسے کلمات کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، آج ہم نے آپ کی عجیب نماز دیکھی۔
یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اپنے ماں باپ قربان کریں۔ حضور کیا راز تھا؟ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کس کو پکڑ رہے تھے آپ اپنا ہاتھ آگے بلند کر کے؟ کس پہ لعنت فرما رہے تھے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس میرا منہ جلانے کے لیے انگارے لے کر آیا تو میں نے 3 بار کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی مکمل تجھ پر لعنت ڈالتا ہوں۔ وہ 3 بار میں پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا۔ خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی عزت کی قسم، اگر ہمارے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو وہ صبح تک وہ شیطان بندھا ہوا ہوتا اور مدینہ والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ اللہ اکبر! ہم اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتے، وہ مدینے میں رہنے والے انصار مہاجرین کے بچے اس جن سے کھیلتے۔ مگر ہوا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجھے دعا یاد آ گئی، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ ہمارے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا، اس کا مطلب ناظرین کرام یہ ہرگز نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے خصائص اور معجزات، خصوصی امتیازات، کمالات مجھ میں اللہ رب العزت نے جمع فرما دیے، اس لیے جنات کی تسخیر پر بھی مجھے قدرت حاصل ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات تابع تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو تمام انبیاء میں کمالات تھے، معجزات تھے، وہ سب کے سب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختصاص کو اپنا خصوصی امتیاز قرار دیا، اسی لیے میں نے اس سلسلہ کا مظاہرہ کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجزی کے طور پہ میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر! دوسری ایک حدیث ہم یہاں کوٹ کریں گے، علم کی برکت سے دولت اور پھر بادشاہی کا ملنا۔ علم کی دولت سے، علم ناظرین بہت بڑی دولت ہے، علم نافع، جو علم دنیا آخرت میں نفع دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی کے مابین اختیار دیا گیا کہ آپ علیہ السلام نے، یعنی یہ فرمایا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، علم چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں یا بادشاہی چاہتے ہیں؟ تو آپ نے علم اختیار فرمایا، علم رب سے مانگا تو علم کی برکت سے انہیں دولت، بادشاہی دونوں چیزیں مل گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم جب بھی رب تعالیٰ سے مانگیں تو علم مانگیں، برکت والا علم، نفع دینے والا علم، ادب سکھانے والا علم، اللہ کی معرفت والا علم، اللہ اور اس کے رسولوں کی پہچان والا علم رب سے مانگیں، نہ کہ وہ ابلیسی علم مانگیں کہ جو ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام سیرت الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ ہم یہاں دعا کا وقت ہوتا ہے، اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اگلے پروگرام میں ایک اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ دعا دیں گے۔ آنے والا جو ہمارا پروگرام ہوگا حضرت الیاس علیہ السلام کی مبارک سیرت کا ذکر ہوگا۔ تو آئیے اجتماعی دعا میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہل ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ساری کائنات کے مالک، خالق، رازق اللہ،
جو کچھ کلام کیا ہے بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے ناظرین ہمارے ساتھ شامل دعا ہیں اللہ سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بار الہ عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ مالک، جو کل حالیہ ٹرین حادثے کے اندر مسلمان شہید ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین مولا، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما، پروگرام کی جو ٹیم ہے ان کے جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما، ان کے رزق روزی میں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین مولا، جہاں جہاں تک یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے اللہ سب کو انبیاء کرام کا فیضان عطا فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ خدایا بحق بنی فاطمہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی